غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں سے پہلے حماس نے اسرائیل کے خلاف آپریشن الاقصی فلٹ چلایا۔ حماس کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں پر اسرائیل کی جانب سے مسلسل ڈھائے جا رہے مظالم سے تنگ آ کر اس نے اسرائیل کے خلاف کارروائی کی۔ حال ہی میں 19 سال کے قصی نامی فلسطینی نوجوان کے قتل کے بعد حالات تیزی سے بگڑتے چلے گئے۔ مقامی لوگوں کے مطابق قصی کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ہتھیار بند یہودی آباد کاروں سے اپنی زمین کا بچاؤ کرنے گھر سے نکل پڑا تھا۔ پریس ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق اس سال 2023 میں ستمبر تک قصی کی طرح 180 بے قصور فلسطینی یہودی آباد کاروں یا سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں جان سے مار دیے گئے ہیں اور ہزاروں فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ یہودی سیٹلروں یعنی آباد کاروں اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی ملی بھگت سے فلسطین کے مغربی کنارہ میں حال ہی میں 3 مختلف قبائل کو ان کی زمین سے پوری طرح بے دخل کر دیا گیا۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق 2023 میں ہر روز فلسطینیوں پر اسرائیل کے کم سے کم 3 حملے ہوتے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور یہودی آباد کاروں نے جتنے مظالم اس سال ڈھائے ہیں اتنے مظالم گزشتہ 20 برس کے دوران نہیں ہوئے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مشرقی یروشلم کے علاوہ ویسٹ بینک کے باقی علاقوں میں اس سال 2023 میں اب تک جتنی یہودی بستیاں بسائی گئی ہیں اس نے یہودی آباد کاری کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ 2023 میں فلسطین کے صرف مغربی کنارہ میں اسرائیل نے فلسطینیوں کو کتنا پریشان کیا ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ فلسطینی نوجوان قصی کے قتل پر امریکہ نے کہا کہ یہ یہودی دہشت گردی ہے۔ اسرائیل کے لیے امریکہ کا ایسا ریمارک کوئی معمولی بات نہیں، اس لیے کہ امریکہ ہر موقع پر اسرائیل کا حمایتی رہا ہے اور آج بھی ہے۔ خیال رہے کہ فلسطین میں ویسٹ بینک کے 60% علاقے پر اسرائیل کا مکمل قبضہ ہے۔ فلسطین میں مشرقی یروشلم کو چھوڑ کر مغربی کنارہ کے باقی علاقوں میں 5 لاکھ یہودی آباد ہو گئے ہیں۔ اسرائیل اس نمبر کو دوگنا کر کے 10 لاکھ تک لے جانا چاہتا ہے۔ پچھلے سال نومبر 2022 میں جب بنیامن نتنیاہو پھر سے اسرائیل کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے دسمبر 2022 میں اتحادی حکومت بنائی۔ اس حکومت میں کئی رائٹ ونگ پارٹیاں شامل ہیں اور بہت سے ایسے لیڈرز حکومت میں ہیں جو فلسطین میں زیادہ سے زیادہ یہودی بستیاں بسائے جانے کے حمایتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی موجودہ حکومت میں دکشن پنتھی پارٹیوں اور لیڈروں کے دبدبہ کو دیکھتے ہوئے یہودی سیٹلرز خود کو طاقتور سمجھنے لگے ہیں۔ یہودی آباد کاروں کو یقین ہے کہ موجودہ اسرائیلی حکومت کے دور میں فلسطینیوں کے خلاف کھل کر ہنسک کارروائیاں کی جا سکتی ہیں اور انہیں بڑی آسانی سے ان کی زمین سے بے دخل کر کے فلسطین میں زیادہ سے زیادہ یہودی بستیاں بسائی جا سکتی ہیں۔ یہودی آباد کاروں نے 2023 میں اس منصوبہ پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ یہودی سیٹلروں کو اسرائیلی حکومت کی پشت پناہی حاصل رہی۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے مغربی کنارہ میں فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے۔ فلسطینیوں کے گھروں پر بلا وجہ چھاپا ڈالا جانے لگا، انہیں مارا پیٹا اور گرفتار یہاں تک کہ ہلاک کیا جانے لگا، اور یہ سب کچھ فلسطین کے مغربی کنارہ میں فلسطینی اتھارٹی نامی محمود عباس کی حکومت دیکھتی رہی، خاموش تماشائی بنی رہی۔ اسرائیل کے مظالم کو روک نہیں سکی۔ مغربی کنارہ میں آباد فلسطینیوں کو محمود عباس کی حکومت پر سے اعتماد ختم ہو گیا، لہٰذا فلسطین کے غزہ پٹی پر قائم حماس کی حکومت نے فلسطینیوں کو اسرائیلی مظالم سے نجات دلانے کا منصوبہ بنایا اور اسرائیل کے خلاف آپریشن الاقصی فلڈ لانچ کر دیا۔ واضح رہے کہ 2006 میں فلسطین میں ہوئے انتخابات میں حماس کو زیادہ سیٹیں حاصل ہوئیں، لیکن چند عالمی طاقتوں نے حماس کے مخالف خیمے فتح کو فلسطین کا انتظام و انصرام دے دیا، اور عوام نے جس حماس کو اپنے لیے منتخب کیا تھا وہ فلسطین کے ایک حصے غزہ پٹی میں ہی سمٹ کر رہ گیا۔ عالمی طاقتوں نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا اور غزہ کی ناکہ بندی کر دی، جو آج تک ایک جیل کی مانند ہی رہ گیا۔